اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ یہ ایک مضمون ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال زندگی بسر کی، اور 13 سال کے بعد مکہ سے ان کو نکال دیا گیا کہ نکلو ادھر سے، تم اس علاقے میں نہیں رہ سکتے ہو۔ اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ تم بھی نکلو۔ جو نہیں مانتا تھا وہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا بھائی ہے، وہ ان کا ساتھی ہے، وہ ان کا رشتہ دار ہے۔ لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، وہ چاہے ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے، اب وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے اور کہتے ہیں تم بھی نکلو۔ آپ غور کریں اس بات کے اوپر، صرف اسی بات پر آپ غور کریں گے تو آپ وہ بات سمجھ جائیں گے جو میں یہاں آج کہنے آیا ہوں آپ کو، کہ مکہ کے اندر گدھے رہ سکتے ہیں، گھوڑے رہ سکتے ہیں، خچر رہ سکتے ہیں، بلیاں رہ سکتی ہیں، اونٹ رہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ کتے بھی لوگوں نے رکھے ہوئے تھے وہ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن نہیں رہ سکتے تو محمد رسول اللہ نہیں رہ سکتے۔ اور جو بھی ان کا ساتھ دے گا، جو بھی کہے گا میں بھی یہ بات مانتا ہوں، جو بھی ان کی باتوں میں آ جائے گا، وہ بھی نہیں رہ سکتا یہاں سے، وہ بھی نکلے ادھر سے، یہاں سے اس کو نکال دیں گے۔ اگر کوئی ذرا نیچے خاندان والا ہے، آپ جانتے ہیں جس طرح خاندانوں کے اندر یہ دنیا میں ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، کوئی ذرا نیچے خاندان کے ساتھ تعلق، یہ ماحول بنا ہوا ہے انسانوں کا، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ تبھی ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر بات بیان کی ہے کہ تم میں جو ہم نے درجات بنائے ہیں نا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو درمیانہ بنا دیا، کسی کو چودھری بنا دیا، کسی کو سردار بنا دیا، بڑا خان بنا دیا، کسی کو ذرا کم بنا دیا۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو، دنیا میں یہ سسٹم چلے گا۔ ورنہ آپ خود سوچیں اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا تھا۔ سارے کے سارے میسن ہوتے، بتاؤ مزدوری کون کرے گا؟ سارے کے سارے انجینئر ہوں تو کون بلڈنگ کو کھڑا کرے گا؟ سوچو ذرا، نہیں کھڑی ہو سکتی، کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ سارے کے سارے شیخ بن جائیں تو بتاؤ یہ نیچے کون ہوٹل کون چلائے گا، روڈیں کون بنائے گا؟ کوئی بھی نہیں بنائے گا، یہ چل ہی نہیں سکتا نظام۔ تو وہ بنانے والا بڑا حکیم ہے، وہ جانتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے بتا دیا کہ اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم عام مزدور ہو اور میرے فرما بردار ہو تو یہ چند گھنٹوں، چند مہینوں، چند سالوں کا معاملہ ہے، اور ایک بڑا بادشاہ ہے، بڑا شیخ ہے، لیکن میرا فرما بردار نہیں ہے، تو اس کی لمبی گاڑی کو نہیں دیکھنا آپ نے، پھر اس کی پھر کار کو نہیں دیکھنا آپ نے، اس کے بڑے بنگلے کو نہیں دیکھنا آپ نے،
اس کا انجام بھی دیکھنا ہے کہ وہ جائے گا کہاں. بتاؤ اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیو، آج اگر کسی کو کہا جائے کہ ہم تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنائیں گے، 50 سال تم بادشاہی کرو گے اور 50 سال کے بعد تمہیں آگ میں پھینکا جائے گا، بتاؤ کون تیار ہوگا بادشاہ بننے کے لیے؟ کوئی بھی کہے گا میں نہیں بنتا ہوں. 50 سال کے بعد مجھے آگ میں پھینکو گے، اس کو کہو ٹھیک ہے، نہیں پورا نہیں پھینکیں گے، صرف گھٹنوں تک پھینکیں گے تمہیں. اس کے بعد جو تمہارے 60 سال یا 10 سال باقی زندگی ہے وہ تم آگ میں رہو گے، تمہارے گھٹنے تک آگ ہوگی، ٹخنے تک ہوگی. وہ نہیں مانے گا. اسی طریقے سے اگر کسی دوسرے بندے کو کہا جائے کہ 20 سال تم مزدوری کرو، کوئی بات نہیں، 20 سال سخت مزدوری ہے، کبھی کام ملے گا کبھی نہیں ملے گا، لیکن 20 سال بعد تمہیں بحرین کا بادشاہ بنایا جائے گا، 20 سال بعد تمہیں پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا جائے گا، اور کبھی پھر دوبارہ الیکشن نہیں ہوگے، تم ہی رہو گے میرا پوری زندگی، صرف 20 سال مزدوری کرنی ہے. تو بتاؤ کون نہیں تیار ہو جائے گا؟ نواز شریف بھی تیار ہو جائے گا، وہ کہے گا کوئی بات، 20 سال کے بعد پھر پرماننٹ میں بادشاہ ہوں. عمران خان بھی تیار ہو جائے گا، فضل الرحمان بھی تیار ہو جائے گا، سارے تیار ہو جائیں گے. تو 20 سال کا مسئلہ ہی یار، کوئی مسئلہ نہیں. پھر جدی پشتی ہماری بادشاہی ہوگی. اگر کسی کو، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ جانتا ہے قرآن کا یہ مضمون ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو میں اپنے الفاظ میں کئی چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بالکل قرآن کا معنی اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اللہ نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے. یہی مطالبہ کیا، اور یہی بات جب جس کی سمجھ میں آ جاتی تھی نا کہ محمد رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سردار ہو تم سمجھتے ہو میری بات مانو گے تو تمہاری سرداری چلی جائے گی، اور نہیں جائے گی. ان کو بتایا گیا، سرداروں کو بھی بتایا گیا، یہ نہیں کہا گیا میری بات مانو گے تو تم مزدور بن جاؤ گے، ایسا نہیں. ان کو کہا گیا تمہاری سرداری قائم رہے گی، بلکہ یہ تو بہت چھوٹی سی سرداری ہے مکے کی، تم میری بات مان لو تو تمہیں پورا عرب تمہارے نیچے آ جائے گا، پورے عرب کی سرداری تمہیں ملے گی. اور عرب کے علاوہ جو دوسرا علاقہ ہے، یعنی ایران ہے، ہندوستان ہے، افغانستان ہے، عرب کے علاوہ وہ بھی تمہارے نیچے آ جائیں گے، تم ان کے بھی سردار بن جاؤ گے. تو ابو جہل نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ محمد بن عبداللہ، آپ ایک بات کہتے ہیں، ایک بات میری مان لو تو یہ اتنا کچھ مل جائے گا؟ تو میں تیری 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، 10 باتیں تیری ماننے کے لیے تیار ہوں. بتاؤ وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے مکہ کیا پورے عرب کی سرداری ملتی ہے، پوری دنیا کی سرداری ملتی ہے، مجھے وہ بات بتاؤ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چچا رشتے میں تھوڑے لگتے جیسے، چچا 10 کی چھوڑو بات، ایک ہی مان لو میری بات، کیونکہ میری بات ایک ہی ہے، تم میری صرف ایک بات مان لو، دیکھنا سارے مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے. میں کہا کون سی بات ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس میری یہ بات ہے، اس کے علاوہ میری کوئی بات نہیں ہے. اتنی بات مان لو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور میں چونکہ اللہ کا رسول ہوں، اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ کا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی میں پیغام دے رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، مجھے اللہ نے بتائی ہے کہ ان کو کہو یہ بات. یہ بات میری بات نہیں ہے، یہ بات مانو گے تو میری بات نہیں تم نے مانی، یہ بات مانو گے گویا تم نے اللہ کی بات مانی ہے، اپنے رب کی بات مانی جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اور ساتھ یہ بھی سن لو کہ یہ نہیں ہے کہ مانے یا نہ مانے، کہ نہ مانی تو اس کے بعد سنو دنیا میں بھی تمہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد تمہیں وہ آگ لگے گی بجھائے نہ بجھے گی. یہ پیغام ہے سادہ، یہی پیغام ہے. یقین کرو قرآن کا نچوڑ میں نے آپ کو بتا دیا میرے پیارے بھائیوں. اگر کسی نے نہیں پڑھا ہوا ہے، نہیں پڑھنا اس کو آتا ہے، میں نے آپ کو قرآن کا نچوڑ بتا دیا ہے، قرآن کا خلاصہ بتا دیا ہے، قرآن کا پورا جو اس کا دعوت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. پورے قرآن کی، پورے نبی علیہ السلام کی زندگی کی، صحابہ اکرام کی پوری زندگیوں کا خلاصہ یہ ہے، نقطہ یہ ہے جس کے گرد پورا اسلام گھومتا ہے، وہ یہ نقطہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، بس. اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، سچی بات انہوں نے کہی ہے، جھوٹی بات نہیں کہی ہے انہوں نے، سچی بات انہوں نے کہی ہے. پورا زندگی بس گزارنے کا اب طریقہ، جب یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اب کوئی رسول نہیں ہے نا، کس کے انتظار میں اللہ کے بندو؟ اب کوئی رسول آ کے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائے گا، اور اگر کوئی رسول آتا تو اس نے یہی بات بتانی تھی، کیونکہ سارے رسولوں نے یہی بات بتائی ہے، سچا رسول یہی بتائے گا. لیکن اب کسی نے نہیں آنا ہے، آخری کتاب آ گئی، یہ آخری رسول آ گئے.
اور پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، بعد والوں نے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین نبی علیہ السلام کی اخلاق کیسے تھی، کیسا ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا، انہوں نے تو دیکھا تھا. تو دل کرتا ہے پوچھنے کو، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو پہلے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، کس طرح زندگی بسر کرتے تھے. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ بچے بیٹے قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ ان کا قرآن تو پورا پڑھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی قرآن، جو قرآن تھا نا، جو قرآن اللہ جو منع کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ منع ہوتے تھے. جو قرآن حکم دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس حکم کو ماننے والے تھے. تو قرآن پڑھ لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا نبی علیہ السلام کیسے تھے، کیونکہ قرآن کے اندر کچھ چیزوں کا اللہ حکم دے رہا ہے، کچھ چیزوں سے اللہ منع کر رہا ہے. تو آپ یہ یقین رکھیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے رکنے والے تھے، اس سے منع ہونے والے تھے. اور جن چیزوں کا اللہ حکم دے رہا ہے، حالانکہ ہم دیکھیں ہم گناہ گار ہیں، کتنے احکامات موجود ہیں لیکن ہم ان کے اوپر عمل صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ ایسے نہیں تھے، جو حکم آ جاتا تھا بس کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کرے یا نہ کرے، محمد رسول اللہ پابند تھے اس کے. یہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو انبیاء آتے رہے اس سے پہلے، یہ تو آخری ہیں، اس سے پہلے بھی بہت آئے ہیں، لاکھ سے اوپر آئے ہیں. لاکھ کتنا انتہا ہے، دیکھو 1 2 گنتے پھر 100 ہوتا ہے، پھر 200 گنو، پھر 300، پھر 400، پھر اس کے بعد 1000، آپ کو پتا کتنا ہوتا ہے، پھر 100,000 ہوں تو 1,00,000 بنتا ہے، 100,000، پھر اس سے بھی اوپر 1,00,000 سے بھی اوپر کوئی کم و بیش 24,000 پیغمبر کہتے ہیں آئے. 24,000، 1,24,000. اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی قومیں آتی گئیں، کتنی قومیں آئی ہوں گی اس زمین کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میرا طریقہ کیا رہا ہے. پہلے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے نبی بنائے گئے، جب لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ بگاڑ آیا تو وہ نوح علیہ السلام تھے. آدم علیہ السلام کی نسل آگے چلی، قبیلہ بنا، پوری ایک برادری جس طرح ہوتی انسان جب زمین پر پھیلے، ان کے اندر جب شرک آ گیا تو انہی میں سے ایک انسان کو جن کا نام نوح تھا اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ان کے اوپر پیغام بھیجا اللہ تعالیٰ نے. جس طرح فرشتے کے ذریعے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجنے کا، نبیوں کی طرف بھیجنے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ یا فرشتے کے ذریعے آتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے ان کو آواز آتی ہے، یا دل میں اللہ تعالیٰ ان کی بات ڈالتا ہے. یہ 3-4 طریقے ہیں وہی کے. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اور کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو بیچ میں الٹے راستے پر چل پڑے ہو نا، یہ تم سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم باز نہ آئے اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا تمہارے اوپر. اور وہ ان کا جرم کیا تھا، وہ جرم بھی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. ورنہ ہمیں کیا پتا چلتا، بتائیے میرے پیارے بھائی، نہ میں وہاں موجود تھا نہ آپ وہاں موجود تھے کہ اگر میں بتاؤں آپ کہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا تھا، آپ تو وہاں تھے نہیں، میں بھی وہاں کوئی نہیں تھا. تو پتہ کس طرح چلا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. سورہ نوح پڑھے، اور بھی جگہ جگہ آیا نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ، لیکن سورہ نوح کے اندر 5 اولیاء اللہ کا نام آیا ہے. نیک لوگ تھے جو، یعنی نوح علیہ السلام سے تھوڑے سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نیک لوگ تھے نا، جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ ان کی قبروں کے اوپر وہی کچھ کرنا شروع ہو گئے جو آج ہماری قوم کر رہی ہے. یقین کرو، سمجھو بالکل وہی نقشہ پیدا ہو گیا. اور نوح علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے، دیکھو نہ کرو نہ کرو، یہ نیک لوگ تھے، ان کے طریقے پر چلو. یہ اللہ کو پکارتے تھے، تم بھی اللہ کو پکارو. یہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے، تم بھی اللہ کے سامنے جھکو. یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تم بھی جھوٹ نہ بولو. اچھے انسان بن جاؤ تو ان کے طریقے پر چلو. تم نے یہ کیا غضب کیا؟ تم نے انہیں کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا، ان کے سامنے رکوع کرنے شروع کر دیے، سجدے کرنے شروع کر دیے. یہ سب کچھ جو کچھ کرتے ہو یہ ان کی عبادت ہے. اور اللہ تمہارا رب منع کرتا ہے نوح علیہ السلام نے اس انداز سے کہ میرا رب تمہیں کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مان لو، میرے طریقے پر چلو. دیکھو میں کوئی ان کو پکارتا ہوں؟ میں تو اللہ کو پکارتا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں، اور تم اس راستے پر چلو، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے عمریں زیادہ رکھی تھی. اللہ کا ایک طریقہ، آہستہ آہستہ عمریں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس دور میں 950 سال اندازہ لگائیے. غور کرو ذرا، تھوڑا سا یہ رک کے غور کرو. 9 سال کتنے ہوتے ہیں، پھر 100 سال کتنا ہوتا ہے، پھر 200 سال کتنا ہوتا ہے. تو اس طرح 900 سال، 50 سال اور اوپر، 950 سال.
اور قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے صبح شام اپنی قوم کو پکارا. یہ کوئی 6 مہینے بعد کی پروگرام نہیں ہوتا تھا وہاں. نوح علیہ السلام صبح بھی جا کے بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے, تقریر کرتے تھے, لوگوں شرک نہ کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اور شام کو جاتے تھے, پھر جب لوگ گھوم رہے ہوتے پھر بھی وہاں شام کو بھی جا کے کہتے تھے, صبح بھی جاتے تھے, شام کو بھی جاتے تھے. اور غور کرو میرے پیارے بھائیوں, 950 سال کی دعوت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صرف کشتی میں بیٹھنے کے لوگ قابل ہوئے. کشتی. اور پھر اللہ نے آخری دور میں جب کہا نوح ختم, اب کوئی نہیں آئے گا, ختم, اب کشتی بنا. جب کشتی بنائی تو کیسی کیسی باتیں سننا پڑی ہے. دیکھو پاگل ہو گیا, ہم تو کہتے پہلے ہی کہتے تھے پاگل ہو گیا, پہاڑوں میں کشتیاں چلائے گا. غور کرو, کشتی بن رہی, پہاڑ ہے, نہ دریا بھی کوئی نہیں یہاں, تو یہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں نوح صاحب کشتی چلائیں گے. جی تو بتاؤ کتنے ہنستے ہوں گے, کتنا مذاق اڑاتے ہوں گے. لیکن ادھر یقین آزمایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تم ہم پر ہنس رہے ہو, گویا ہم تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کا عذاب آنے والا ہے پانی کی شکل میں, اور تمہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ فیصلہ ہوگا ایمان کے اوپر, وہاں رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا. اور پھر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب آیا تو بیٹا نہیں بیٹھ سکتا ہے کشتی میں. یہاں دیکھو, وہاں بھی یہی معاملہ ہے. یہاں جس طرح پہلے میں نے بتایا مکہ میں محمد رسول اللہ آپ کے ساتھی نہیں رہ سکتے ہیں, ان کو نکالو. اور وہاں کیا معاملہ ہوا تھا کہ اس کشتی کے اندر کتا تو بیٹھ سکتا ہے, ہر چیز کا ایک جوڑا وہاں بٹھا کے, بلی کا ایک جوڑا بٹھا لو, کتے کا ایک جوڑا بٹھا لو, گائے اور بیل ایک بٹھا لو, گھوڑا اور گھوڑی بٹھا لو بیچ پہ, ہاتھی اور اتھری بٹھا لو, اور جن چیزوں کو ہم بہت ہی نجس سمجھتے ہیں ان کا بھی بٹھایا ہوگا یقیناً, کیونکہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایک چیز کا جوڑا اس میں بٹھاؤ, سانپ کا, مرغی کا, ہر ایک کا. لیکن بیٹا نہیں بیٹھ سکتا, سید زادہ نہیں بیٹھ سکتا, بیوی نہیں بیٹھ سکتی ہے. غور کرو ذرا اس بات کی, کتنا پیارا رشتہ یہ بیوی کا رشتہ, بہت پیارا رشتہ. یقین تو جو شادی شدہ ہے ان کو معلوم ہے, بڑی قربت ہوتی ہے. بھائی آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنی بیوی آپ کو جانتی, ماں آپ کو اتنا نہیں جانتا, کتنی باتیں اپنی ماں کو آپ نہیں بتا سکتے جتنی بیوی کو بتانی پڑتی, باپ کو نہیں آپ بتا سکتے ہیں. بیوی ایسا اللہ نے رشتہ بنایا ہے, سکون حاصل ہوتا ہے زندگی کے اندر. لیکن اب فیصلے کا دن ہے, نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں بیٹھ سکتی ہے. اللہ کے بندے, اللہ کے بندوں, میرے پیارے بھائیوں, اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا نوح علیہ السلام کو, یہ قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے, اے نوح کشتی بناؤ, میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا. یہ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا, تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا. اور پھر جب نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا دوڑا جا رہا تھا, سیلاب آنا شروع ہو گیا, اوپر سے بارشیں آ رہی, نیچے سے پانی نکل رہا ہے, پانی آستہ سے اوپر جا رہا ہے, وہ کہتا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج پہاڑ نہیں بچائے گا, آج پہاڑ ڈوبیں گے, اور آج وہ بچے گا الا من رحم اللہ, جس پر اللہ رحم کرے گا وہ بچے گا. اور آج فیصلہ ہے, فیصلے کا دن ہے, آج رحم صرف مومنوں پر ہوگا, آج مشرک پر رحم نہیں ہوگا. شرک کرنے والوں پر اللہ نے اپنی رحمت کو حرام قرار دے دیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اپنا رحم اس کے اوپر میں نے حرام قرار دے دیا. ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا. وما للظالمین من انصار, وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور پھر جب نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا دوڑا جا رہا ہے, ایک بڑی موج آئی, پہاڑ جتنی موج آئی, اور بیٹا ڈوب گیا, آنکھوں کے سامنے ڈبویا. اندازہ لگاؤ, غور کرو اس بات, اللہ کی بات, ایک ایک بات کے اوپر غور کرو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا بیٹا کوئی نظر ہی کو نہیں آ رہا, کہیں دوسری جگہ ڈوب گیا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا, یہ نہیں ہو سکتا تھا. اللہ اس بات پر قادر تھا یا نہیں قادر تھا؟ اللہ نے آنکھوں کے سامنے ڈبویا ہے کہ کوئی میرے فیصلے کو بدلی کرنے والا نہیں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ بے نیاز ذات ہے, جو اس کو مانے گا اس سے وہ محبت کرتا ہے, اور جو اس کو نہیں مانے گا, اس کے ساتھ شرک کرے گا, وہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا, چاہے وہ پیغمبر کا باپ ہے, چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہے, چاہے وہ پیغمبر کی بیوی ہے, کیونکہ فیصلہ ایمان کے اوپر ہوگا. یہ معاملہ میرے بھائیو تفصیل کے ساتھ میں ایک قوم کا واقعہ آپ کو بتایا, یہ بتانے کے لیے کہ سلسلہ کیسے چلا ہے کہ وہ جو کشتی میں بیٹھے تھے لوگ, وہ بچے, باقی سارے مشرک مار دیے گئے, اور ایک ایک جوڑا جو اللہ نے بچایا تھا وہاں بٹھانے کے لیے, باقی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رگڑ دیا. کوئی کسی چیز کی, اللہ کا غصہ جب آتا ہے اس طریقے سے, پھر کسی چیز کے اللہ پر, پھر ان جانوروں کی نسل آگے چلی ہے, پھر ان انسانوں کی نسل آگے چلی ہے جو کشتی میں بیٹھے تھے. کسی مشرک کی نسل آگے نہیں چلی, کسی کافر کی نسل آگے نہیں چلی ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک کہا کہ یہ قیامت تک یہ بات تاکہ یاد رہے, اور مشرکین مکہ کو کہا کہ آج ایمان کے دشمن بن گئے. اسی ایمان کی وجہ سے تو بچے تھے,
تمہارے بڑے دادا اگر کشتی میں نہ بیٹھتے آج بچ نہیں سکتے تھے، اور تم ان کی اولاد ہو۔ اور وہی بات جو ہمارے نوح علیہ السلام کہتے رہے، وہی بات ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تم انکار کر رہے ہو، تو کیسے بچو گے؟ نہیں بچ سکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو پھر ایک سلسلہ میں نے چلا دیا، یعنی اب جو بچے تھے لوگ ان کی نسل آگے چلی ہے، پھر جب ان کے اندر اسی طرح شرک آیا، پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بنایا اسی طرح جس طرح نوح علیہ السلام کو، انہوں نے بھی اسی طریقے سے دعوت دی، جنہوں نے مانا ان کو بچایا گیا، باقی سب کو عذاب نے پکڑا۔ پھر جو بچے ان کی نسل آگے چلی، یہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا میرے پیارے بھائیوں۔ اور اب اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اب کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، یہ آخری معاملہ ہے، اس کے بعد قیامت ہی ہے۔ اس لیے یہ جو اللہ کا پیغام ہے، اس کے اوپر ہم بہت، یہ زندگی کا سب سے ضروری مسئلہ ہے، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یقین کرو کہ صبح ناشتہ کیا کریں گے، یہ فکر ہوتی ہے صبح کیا کریں گے، ناشتہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ ضروری ہے یہ ایمان عقیدے کی بات، کیونکہ رات کو اگر موت آ گئی تو ناشتے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی آپ کی۔ اگر یہ بات مانے بغیر آپ کی موت آ گئی تو آپ تو فارغ ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر تو آپ جنت نہیں جا سکیں گے، کیونکہ یہ فیصلے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے خلاف جو ہے ابلیس ہے، شیطانی چیزیں، کیونکہ ایک ایمان کی بات ہے، ایمان کے ساتھ مقابلے میں جو بھی چیزیں سب شیطانی چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی پارٹی ہے، باقی ساری شیطان کی دنیا میں پارٹیاں ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ساری شیطان کی پارٹیاں ہیں، صرف ایک اللہ کی پارٹی ہے، اور چاہے تعداد اس کی 3 ہے، 4 ہے، 4,000 ہے، 5,000 ہے، 4 لاکھ ہے، جتنی بھی ہے، جو بھی اللہ کی بات کو مانتے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ تعداد نہیں دیکھتا ہے، اللہ نے ایمان عقیدہ دیکھنا ہے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لوگوں اگر تم اور ساری زمین والے کافر بن جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، بے نیاز ذات ہے، یقین کیجیے۔ یہ کوئی اللہ کو ضرورت نہیں پڑی تھی ہمیں پیدا کیا ہے، یہ تو اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، اللہ نوازنا چاہتا تھا، اللہ نے جنتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس رکوع کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کے اندر یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تم سے کہی جا رہی ہے، یہ نہیں نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میری بندگی کرو یا کسی اور کی بندگی کرو یا ابراہیم علیہ السلام کی بندگی کرو۔ کیا کہا جا رہا تھا؟ لوگوں بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں سے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم۔ دیکھو عربی الحمدللہ ہماری زبان سے تھوڑی بہت کچھ اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے، کہ جس کو نہیں بھی آتی وہ بھی سمجھ جائے گا۔ قبل کا مطلب پیچھے، پہلے، آباء و اجداد سمجھ آ رہی ہے تھوڑی بہت، من قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون تاکہ تمہاری جان بچے۔ اس کے بغیر جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے بغیر جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی غلامی۔ آپ غلام سمجھتے ہیں؟ غلام کیا ہوتا ہے؟ کہ بالکل اشاروں پر چلنے والا ہوتا ہے۔ غلام سے بھی اگلا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں عبد، بندہ، بندگی کرنے والا، اللہ کے حکم کے اشاروں کے اوپر چلو، اپنے مالک کے ساتھ کسی اور کی فرما برداری مت کرنا۔ اس کی دنیاوی لحاظ سے مثال دیکھیے، اگر کوئی بندہ اتنی بات کہہ دے میرے 2 ابا ہیں، تو بتاؤ ابا کتنے مارے گا، کتنا سخت اسے ہوگا، ماں اسی وقت مارنا شروع کر دے گی۔ تو اللہ جو ان کا رب ہے، جو پیدا کرنے والا ہے غیرت کا، کتنا غیرتی رب ہے۔ ہمارے انسانوں کے اندر کتنے غیرتی ہوتے ہیں، کسی میں ذرا کم ہوتی ہے، کسی میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ جو غیرت کا خالق ہے وہ کتنا غیرتی ہے، بتائیے، کبھی سوچا آپ نے؟ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے تم جھکو، کسی اور سے مانگو میری موجودگی میں، جب میرے بندے، جب میں نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کرنا ہے، میں نے ذمہ لیا ہوا ہے، جس چیز کا میں نے ذمہ لیا ہوا ہے اس کے بارے میں پریشان، اور جس کا ذمہ کوئی نہیں ہے، جنت کا کوئی ذمہ نہیں، یاد رکھیے، روزی کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، جنت کا ذمہ کوئی نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا دونوں راستے بتا دیے، چاہے شکر گزار بنو چاہے کفران نعمت کرو۔ کفران نعمت کرو گے جہنم ہے، فرما برداری کرو گے جنت ہے، نیک لوگوں کے راستے پر چلو گے جنت ہے، برے لوگوں کے راستے پر چلو گے جہنم ہے۔ دونوں راستے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اور آپ ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام کیے، یعنی آپ ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر میں چلوں گا۔
یہ وہی چیز ہے جو نوح علیہ السلام کہتے تھے نیک لوگوں کے راستے پر چلو، اور آپ نیک لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کے جواب میں گویا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اچھا نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، یہ دیکھو میرے نوح علیہ السلام کا یہ راستہ تھا، یہ دیکھو میرے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کا اس طریقے سے راستہ تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو، ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا تھا بتائیے، بیمار ہو گئے کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ کو پکار رہے تھے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا بات بتائی کہ بڑھاپے تک اولاد اللہ سے مانگتے رہے۔ پھر اسی طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے بڑھاپے تک اولاد اللہ سے مانگتے رہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اولاد دینے والے نہیں ہوتے، اولاد اللہ دیتا ہے، بلکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے اولاد مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء بیماروں کو شفا دینے والے نہیں ہوتے، بلکہ بیماری میں اللہ سے شفا مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ساری چیزیں یہ بتا دیں، اور بتایا کہ اگر تم اس کے شک میں ہو کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے کے اوپر، اگر ذرا سے بھی تمہارے اندر شکوک و شبہات ہے تو اس جیسی کوئی اور کتاب لے کے آؤ، اور اپنے جتنے بھی شریک ہیں جتنے بھی سب کو بلا لو، اس جیسی کتاب ذرا بنا کے لاؤ۔ کتنا بڑا چیلنج ہوا ہے، اس کو آج دن تک کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، بڑے بڑے گندک کے پتھر ہوں گے اس آگ جہنم کے اندر، انسان فیول ہوگا۔ جس طرح جب آگ بناتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں اس کا فیول، اس کا بالن لکڑی سے آگ جلتی ہے، لکڑی فیول ہے آگ کا، تندور کے اندر لکڑی ڈالتے ہو تو آگ جلتی ہے، تو جہنم کے اندر پتہ ہے کیا ڈالا جائے گا تو آگ جلے گی؟ انسان اس کا فیول ہوگا، اور پھر گندک کے بڑے بڑے پتھر، یہ اس کا فیول ہوگا۔ وعدت للکافرین، انکاریوں کے لیے بنائی ہے، مالک فرماتا ہے انکاریوں کے لیے بنائی جو ہماری بات نہ مانے۔ وبشر الذین آمنوا، اور مومنوں کو خوشخبری سناؤ۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا قرآن پورا خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا، اور سارے کے سارے انبیاء خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے۔ کس کو ڈرانے والے؟ جو بات نہ مانے۔ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ جو بات مان لو، اور بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دیکھو انبیاء بدلی ہوتے رہے، کتابیں بدلی ہوتی رہی، شریعت بدلی ہوتی رہی، لا الہ الا اللہ نہیں بدلی ہوا ہے۔ کلمے کا پہلا حصہ یہی رہا ہے، انبیاء بدلی ہوتے رہے، کلمے کا دوسرا حصہ بدلی ہوتا رہا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ یا جو بھی ہوگا اس دور میں، نوح رسول اللہ، اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس طریقے سے لے کر آخر میں آ کے یہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن لا الہ الا اللہ ادھر ہی رہا۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع کرو، کسی اور کے سجدے کرو، کسی اور کی نظر و نیاز کرو، کسی اور کے اوپر بھروسہ رکھو، توکل رکھو، یہ بدلی نہیں ہوا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو بتایا گیا کہ دیکھو وبشر الذین آمنوا، بشارت دو، خوشخبریاں سناؤ، یعنی خوشخبریاں سنا دو کہ جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کو کہو خوش ہو جاؤ، اب مسئلہ تمہارا بالکل بیڑا پار ہے، خوشیاں مناؤ اس بات کے اوپر کہ تم اس مسئلے کو سمجھ گئے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا دے۔ اور یاد رکھنا یہ مسئلہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھ میں آتا ہے، یا زیادہ عمر ہو جائے تو سمجھ آ جاتا ہے، یا بڑا شیخ ہے، بڑا خان ہے، اس کو سمجھ آ جائے۔ یہ اللہ کی دین ہے، ایمان ہے، جس کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے۔ سادہ سی بات ہے، اللہ کے بندو تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ابھی بندہ سویا ہوتا ہے، سویا وہ نہیں سنتا ہے، سنتا ہے نہیں سنتا نا؟ کوئی آپ سوئے ہو بندے، ایک بندے کو سویا چھوڑ کے کہ چلو یار چائے پینے چلتے، ایک بندہ سویا اس کو کوئی پتہ نہیں، اور اس کے بعد جب دوسرے دن جب واپس آؤ کہ چائے پی کے آئے، وہ کہے گا مجھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ نہیں ہم نے کہا تھا چلو چائے پی، تو کیوں نہیں اٹھا؟ وہ کہا میں سویا ہوا تھا، اٹھاتے نہیں آیا میں نہیں۔ اس طرح باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو سویا ہوا نہیں سنتا تو مرا ہوا کیسے سنے گا؟ آج قوم مرے ہوا کو پکار رہی ہے، چاہے کتنا نیک ہی کیوں نہ آدمی۔ اللہ کے بندو نیک آدمی بھی سویا ہوا نہیں سنتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں وہ سویا ہوا ہوگا نہیں سنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نیک آدمی کو ہم تو سمجھتے تھے تو بڑا نیک ہے، تو سویا سنتا کوئی نہیں ہے، تو ہم تو سمجھتے تھے تو نیک ہے۔ وہ کہے گا نیک اور سننے کا کیا مسئلہ ہے؟ نیک بھی سوتا ہے، برا آدمی بھی سوتا ہے، اسی طرح نیک بھی مرتا ہے، برا آدمی بھی مرتا ہے۔ تو مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، یاد رکھیے۔ اور مشکل کشائی داتائی تو زندہ نہیں کر سکتا اللہ کے بندو۔ اور انسان جب مرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے منہ سے مکھیاں نہیں اڑا سکتا ہے، دوسرے اڑاتے ہیں، پھر اوپر چادر ڈالتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں،
اور پھر جنازہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ مغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، یعنی جو جنازہ پڑھنے یہاں آئے ہیں ان کو معاف کر یا اللہ، اور وہ شاہدنا و غائبنا، جہاں حاضر ہیں ان کو بھی معاف کر، غائبنا جو غائب ہیں نہیں آ سکے کسی وجہ سے، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، دعائیں اللہ سے مانگی جا رہی، ایک میت ہوئی دعاؤں کا دروازہ کھل گیا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ اس میت کو معاف کر دے، اور یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مردوں کو معاف کر دے، وذکرنا وانثینا، ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے، چھوٹوں کو معاف کر دے، بڑوں کو معاف کر دے، جو آئے ہیں ان کو معاف کر دے، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ سے۔ بتاؤ، اسی میت کو جب آپ قبر کے اندر رکھتے ہیں، اوپر پڑیاں ڈالتے ہیں، اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اوپر جھنڈا سا لگا دو، چادر ڈال دو، میری بابا جی کے آگے، بابا جی کے اللہ کے آگے، بس اب میری نہیں اللہ سنتا ہے، بابا جی کی ٹالتا نہیں ہے جی، یہ ہمارا عقیدہ بنا دیا گیا۔ یہ کس نے عقیدہ بنایا؟ اللہ کے بندو کبھی غور کرو، قرآن کی تو خلاف یہ عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف یہ عقیدہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے دیا ہے ہمیں عقیدہ؟ یہ آپ غور کریں۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے پھر قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، اور قرآن سچا ہے تو پھر ان کے بارے میں رائے قائم کرنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا خوشخبریاں سناؤ جو اس بات کو مان لیں، عمل صالح، جن اس کے بعد پہلے ایمان ہے پھر عمل صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی خدمت، جو کچھ ہے اس ایمان کے بعد میں ہے۔ اچھا اخلاق ہے، مہمان نوازی ہے، یہ بھی بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایمان کے بعد اگر ایمان کے اندر خرابی ہے تو یاد رکھنا یہ سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر سورہ الانعام پڑھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کے اعمال گنوائے ہیں کہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے ہمت والے آدمی تھے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا سارا کیا کرایہ برباد کر دیتا۔ اللہ کے بندو، انبیاء تو شرک نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ اس مسئلے کو سمجھنا، اس کو مذاق نہ سمجھنا کہ وہ تو بڑے نیک ہیں جی، انہوں نے بڑے بڑے تہجد پڑھی ہوئی ہے جی۔ بھائی تہجد پڑھی ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے، اگر شرک کیا انہوں نے، گیا ختم ہو گیا مسئلہ، ان کا کہانی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں کہہ دیا، اور ایمان کے اوپر اگر قائم رہے، عمل صالح کرتے رہے، فرمایا ان کے لیے انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے بڑے بڑے محلات ان کو دیے جائیں گے۔ آج اگر ایک جھونپڑی بھی میسر نہیں ہے لیکن ایمان خالص کر کے گیا ہے۔ اور پھر سورۃ العصر کے اندر 4 باتیں بتائی کہ آگ سے بچنے کا اور جنت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں بھی زور دیا گیا، سوائے وہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کریں، حق بات کی تبلیغ کریں۔ یہ بڑا نقطہ ہے، میں اس پر زور دے رہا ہوں، کیونکہ عام طور پر تبلیغ، چلو جی تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کی ہے آپ نے، بھائی کس بات کی تبلیغ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرو۔ یہ حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق ہی نہیں ہے، پکار کے لائق ہی نہیں ہے، توکل بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے، نفع نقصان نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی، نہیں سنتا ہے فریاد سوائے اللہ کے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اندھیرے میں بھی سنتا ہے، شرک سے زیادہ قریب ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے۔ یہ حق بات ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، یہ بات جا کے اپنے ہمسائے کو بتانی ہے، علاقے کے لوگوں کو بتانی ہے، دور گئے ہیں وہاں درس رکھا ہے، یہاں میں یہی بات بتانے آیا ہوں آپ کو، میں کوئی اور کھانا کھانے نہیں آیا ہوں، میں یہی بات بتانے آیا ہوں۔ بھائی کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے ہمت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ان کے اوپر بھی، میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی، کہ یہ بات اللہ کی بات سننے اور کہنے کا اس کو موقع ملا مرنے سے پہلے، ورنہ اگر مر جاتے تو کیا ہوتے بتائیے؟ پیچھے جو مرضی ہم کراتے رہتے، یاد رکھنا وہ فیصلہ ایمان کے اوپر ہونا تھا، اور اس وقت بندہ لانتے بھیجے اس کے اوپر جو بڑے بڑے علماء تھے، اگر وہ انہوں نے یہ بات نہیں بتائی ہے ایمان کی، باقی ساری باتیں بتاتے رہے، نماز اس طرح ہے، وضو اس طرح ہے، غسل ایسے ہے، یہ ویسا ہے، یہ سرا ایسے ہے، وہ ایمان نہیں بتایا بلکہ ایمان کے اندر شرک ملا کے دیا ہے، تو بتاؤ اس وقت تو بڑا غصہ آئے گا، واپس نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے میں آپ کو بالکل اصلی بات بتا رہا ہوں، چاہے آپ کو اچھی لگے اللہ کی رحمت ہے، نہیں اچھی لگے تب بھی آپ صبر کریں، اور اس کے بعد خود قرآن پڑھیں، اپنے جاننے والوں سے پوچھیں، آگے پیچھے غور و فکر کریں، بھائی ایک بھائی آیا تھا بارے کمرے میں، وہ تو یہ باتیں بتا کے گئے، ہم تو یہ کرتے رہے تھے کہ پہلے یہ کر رہے تھے، فلاں بندہ یہ ہم نے کرتے دیکھا ہے، اور وہ تو یہ بتا رہے تھے یہ شرک ہے، اب کیا بات ہے؟ خود مطالعہ کرو، سنو، ریڈیو کے اوپر آتا ہے قرآن، ترجمہ بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، موبائل اور کھیلتے رہتے، یہ معاملہ کریں، تھوڑا سا کبھی سن لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو فرمایا ایسی جنتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب کبھی وہاں سے پھل کھائیں گے
اور وہ کہیں گے یہ تو ابھی پھل کھائے تھے. کہا گا نہیں بھائی یہ اور نہیں ہے ملتے جلتے پھل ہیں. ابھی یعنی جس طرح آم کھائے پھر کوئی آم اور لے بھائی ابھی تو کھائے تھے, وہ کھاؤ ذرا چیک تو کرو یہ وہ والے نہیں ہے یہ اور ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر آم آ گئے مثال کے یار ابھی تو کھائے تھے, اور یار یہ ٹیسٹ کرو. ٹیسٹ کریں گے اور مزہ ہے واقعی تو پہلے سے لذت والے. انگور اسی طرح, خربوزے اسی طرح, مالٹے اسی طرح. یہ پھلوں کا ذکر ہے, کیلے, طرح طرح کی جو دل کے اندر آتا جائے گا اللہ تعالیٰ دیتا چلا جائے. وہاں کوئی مزدوری نہیں ہے, کوئی ڈرائیونگ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ڈھونڈنا. یقین کیجئے بس عیش کی زندگی کا ایک دورہ شروع ہو جائے گا. یہ معاملہ, یہ قرآن کی یہ دعوت ہے. آج مسلمان کیوں ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ انہوں نے ایمان, ان کا جو ایمان ہے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں. یقین کرو عقیدے کے اندر شرک ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے بڑے علماء بھی ہیں, لیکن اس کے بعد مزاروں پر جا کر دیکھیں چادریں چلاتے ہیں, عرس اور میلے کرتے ہیں, وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, اور اس طرح کی ان کے عقیدے ہیں. کوئی تعویذ گنڈا پہنتا ہے. پھر یہ جمہوریت کا پورا نظام ہمارا جو ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں, یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. اس میں خود سوچو جو آج یہ سسٹم چلتا ہے, کیا نبی علیہ السلام نے آ کے الیکشن لڑے تھے کہ ایک طرف میں کھڑا ہو تو دوسری ابو جہل کھڑا ہو, کس کو مانتے ہو, کس کو ووٹیں دیتے ہو؟ تو یہ نظام تھا. ادھر ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے, پھر یہ کیوں کہتے ہو؟ اگر یہ والا سسٹم آپ کو اچھا لگتا ہے پھر یہ کیوں کہتے ہو نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے؟ پھر نمونہ نہیں ہے, پھر تمہاری زندگی بہترین نمونہ سمجھو, یہ کہو کہ تمہاری زندگی بہترین نمونہ ہے. اس لیے سسٹم سے نکلو اللہ کے بندو, یہ ان کا جال ہے, شیطان کا جال ہے. تب آپ اگر اس مسئلے کو لے کر اٹھے, دیکھیں نبی علیہ السلام پہلے اکیلے تھے, دوسرے تیسرے 4 5 آج زیادہ ہوتے چلے گئے. اسی طرح وار دور کے اندر ایسا ہی ہوا ہے. اب بھی دعوت اٹھے گی تو اسی طریقے سے اٹھے گی, خیر آئے گی, اور اجتماعی طور پر یہ معاملہ ہوگا. اگر یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرنا چاہے زیادہ بندے ہو جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو کوئی بات, ہم اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے. کوئی لڑائی کی نوبت ہی کیوں نہیں آئی, اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہی نوبت ہی نہیں آئی. کہ نوح علیہ السلام نے کیا حکومت قائم کی تھی خود سوچئے. یا اور سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں, 3 پیغمبر ہیں, امتی کو نہیں مل رہا, کیا کیا جائے؟ ایک امتی ملا, اس کو بھی مار دیا گیا, اور وہ جنت میں اسی وقت اللہ نے داخل کر دیا. اس دور میں اگر کوئی ایمان عقیدے کی بات کرے گا اور اس کو بھی مار دے گا, سیدھا اسی وقت جنت. یہ اللہ کے راستے کا شہید ہے. باقی آج شہید لفظ مذاق بن گیا ہے, جو مرضی شہید ہو گیا جی, شہید ہو گیا, بس پھولوں کی چادر چڑھا دو جی اوپر, یہ آگے جا کے پتا چلے گا کون شہید ہوا تھا. شہید صرف وہ ہے جو اللہ کی یہ بات, ایمان عقیدے کی بات پھیلاتے ہوئے اس کو موت آ گئی, وہ شہید اللہ کے راستے. یا یہ بھی ہے کہ ایمان عقیدہ اس کا بالکل درست ہے, اور اس کا دب کے مر گیا, ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا, یا کوئی اور طریقے سے جتنی شہادت کی قسمیں, وہ بھی شہید ہے اللہ کے راستے میں. لیکن ایمان عقیدہ ضروری ہے. اگر ایمان عقیدے کے اندر شرک ہے تو پھر بیت اللہ کی حفاظت میں بھی مارے جائیں گے تو کبھی جنت میں نہیں جا سکیں گے, چاہے وردی میں مرے چاہے بغیر وردی کے مرے. اللہ کے ہاں ایمان چلتا ہے, اللہ کے اندر نہ فرشتے وردیوں سے ڈرتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز دیکھتا ہے کہ کسی کا رشتہ دار ہے, کسی کا دوست ہے, مکے کا ہے, مدینے کا ہے, بحرین کا ہے, پاکستان کا ہے, انڈیا کا ہے. ساری زمین چھوٹی سی زمین ہے اس کائنات کے مقابلے میں, اس کے اوپر جہاں بھی کوئی رہتا ہے. یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کے گئے ہیں. کسی عربی کو اجمی کے اوپر, اجمی کو عربی کے اوپر, کالے کو گورے کے اوپر, گورے کو کالے, کوئی فضیلت نہیں ہے مگر صرف تقویٰ کی بنیاد. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا فرما بردار ہے, وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایمان عقیدے کو درست کرنے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق